ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسا عمل بتایا ہے، اگر کسی آدمی پر نظر لگ گئی ہو یا اس کی نظر بہت زیادہ لگتی ہو تو اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہوں اور وہ اپنے گھر میں جائے، گھر کی نعمتوں کو دیکھے، گاڑی کو دیکھے، کاروبار کو دیکھے، کسی بھی نعمت کو دیکھے تو یہ جملہ ایک بار کہہ دے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے سلب نہیں کریں گے اور اس میں کمی نہیں کریں گے۔ بعض کا چلتا کام ایک دم رک جاتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اگر دکان پہ لکھ کے لگا دے، کاروبار والی جگہ پہ، ریسٹورنٹ پہ اور اسی طرح کسی بھی جگہ پہ، تو لوگوں کی نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرح سختی کا دنیا میں ایک باعث بن جاتی ہے۔ صحیح سالم انسان ایک دم گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بد برحق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ زندہ اونٹ کو، صحت مند اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے، اور زندہ انسان کو، صحت مند انسان کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے سیاہ ستہ کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہت بڑی تعداد قرب قیامت میں، آخری زمانہ میں میری امت کا طبقہ بڑی تعداد میں نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اترے گا، یعنی بیمار ہو جائے گا، مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ نظر بد جو ہے اس کا علاج صرف اور صرف اللہ نے اس آیت کے اندر رکھا ہے جو خود قرآن سے ثابت ہے۔ دو انسانوں کا ذکر چل رہا تھا، ایک مالدار تھا دوست اور ایک تھوڑا سا مڈل کلاس تھا۔ مالدار جو تھا وہ اکڑ میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، اور وہ جملے بھی تکبرانہ بولتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور باغ کی رعنائیاں دیکھتا ہے، پھل دیکھتا ہے، اس کے اندر خوبیاں دیکھ کر اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے دیکھو اتنے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسا بہترین باغ ہے، ایسا بہترین جو ہے پھل ہے اس کے اندر، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے کبھی مجھے نقصان ہوگا۔ یعنی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ اعتماد اس کا مادی چیزوں پر تھا کہ میرے لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے ایسی ادویات یہاں پھینکی ہیں، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے دوست کے، جو دوسرا اس کا ساتھی تھا وہ دیندار تھا، اللہ کو مانتا تھا اور اللہ کی بھی مانتا تھا، تو اس نے یہ جملہ کہا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے بارے میں یہی جملہ کہا کہ اس نے سمجھاتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ جملہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ کتنا بہترین دکان چل رہی ہے، اس کی ریسٹورنٹ کتنا بہترین چل رہا ہے، یہ گھر کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ بندہ کتنا جو ہے اچھا لگ رہا ہے، ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہے دوسرے کو دبوچ لیتی ہیں، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ میں دبئی میں، مجھے ایک فیملی کہنے لگی آپ ہمارے لازمی چلیں ہمارے ریسٹورنٹ پہ، موراکو ریسٹورنٹ کھولا ہے ہم نے، اور 1 سال سے کھولا ہوا ہے، کسٹمر ہی کوئی نہیں، کھانے والا آتا ہی کوئی نہیں، حالانکہ پہلے رش پڑی ہوتی تھی، ایک دم ڈاؤن ہو گیا۔ تو مجھے وہ 2 بجے کے ٹائم دن کو ریسٹورنٹ پہ لے کے گئے، اور بہترین خوبصورت جگہ، بہت بہترین جگہ پہ ریسٹورنٹ تھا، اور کھانے بھی بہترین ان کے، لیکن 2 بجے بھی ان کے ریسٹورنٹ میں ایک بندہ کھانے والا نہیں تھا، حالانکہ وہ ٹائم ہی کھانے کا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ ان کو دیکھا، میں نے کہا یہاں تو سخت بندش ہوئی ہے نظر بد کی، اور جکڑ لیا آپ کے کام کو، آپ یہ کیوں نہیں لکھتے وہاں پر؟ میں نے یہ ان کو بتایا، یہ آیت لکھ کے میں نے دی، میں نے کہا یہاں لٹکا دیں۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد کہنے لگے کہ بہت زیادہ کام اللہ نے چلا دیا ہے۔ تو یہ لوگوں کی جو ہے کاموں کو، صحت کو
جملے لوگوں کے مار دیتے ہیں کہ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ تصویر لگائی، ویڈیو لگائی، دیکھنے والوں نے دیکھا حسد بغض سے، چاہے اپنوں ہی نہیں دیکھا اچھی نظر سے بھی تو نظر لگا دی۔ تو یہاں پر جو ہے اس نے ایک جملہ کہا اور اللہ نے وہی جملہ خود بیان فرمایا قرآن میں، وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا، جنتک، اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کیوں نہیں کہا ایسا، ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر صرف اللہ کی، یعنی سب کچھ کرنا اللہ کا کام ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ تو نے جملہ کیوں نہیں کہا، ان ترانی، اور تو دیکھتا ہے، یعنی غریب تھوڑا سا مڈل کلاس جو تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ تو دیکھتا ہے، انا اقل، میں بہت کم ہوں، میں بہت کمزور ہوں، یعنی تھوڑا ہوں، من کا، تیری نسبت، مالم و ولدا، مال میں بھی اولاد میں بھی، تیرے پاس مال بھی بہت ہے میری نسبت، اولاد بھی تیری کثیر ہے، اور میں تیری نسبت میں دونوں چیزوں میں کمزور ہوں، فعسا، لیکن مجھے امید ہے، ربی، میرے رب پر، ان یؤتینی، کہ وہ دے گا مجھے، خیرم، بہتر دے گا مجھے، من جنتی کا، تیرے باغ سے، تیرے باغ سے بھی اچھا مجھے ملے گا، تھوڑے دنوں بعد مل جائے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی گاڑی ہے، اس کا بڑا گھر ہے، یہ شاہانہ انداز ہے، تو بس کہتے ہیں ہم ایسے ہوں، ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کی پچھلی 20-25 سال کی قربانی کو کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی اس نے پہلے کتنی قربانی دی ہے، تب جا کے آج بہت بڑی شہرت، عزت، پیسے میں آیا ہے۔ لیکن بندہ کہتا ہے میں کل اسی طرح کا ہو جاؤں، محنت کوئی نہ کروں، تو وہ بندہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ سے، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے تجھ سے بہتر دے دے گا، اور جو محنت کرتا ہے اللہ اسے بہتر دے دیتا ہے۔ لیکن جو محنت نہیں کرتا، خالی دوسروں کی گاڑیاں، دوسروں کے گھر، دوسروں کی جیب، دوسروں کے سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں، اندر اندر جھلستے رہتے ہیں، ان کو اللہ نہیں دیتا۔ تو اس نے کیا کہا، میں کام جو کر رہا ہوں تو مجھے مل جائے گا، مجھے ہو جائے گا میرے پاس بھی، یعنی اس کو اللہ پہ یقین تھا، یہ بندہ محنت کرے، یقین رکھے تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں اس نے کہا کہ یہ ہو مجھے ملے گا انشاءاللہ، میرا یقین ہے۔ اگلی بات، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، دیکھو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، تم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے تم اس باغ پہ حسبانا، ایک لو جو آگ ہوتی ہے، جو انگارے کی شکل میں یہ آسمان سے گرتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، من السماء، آسمان سے اللہ حسبانا بھیج دے اس آگ کو، فتصبح، اور پھر صبح کے وقت آ کے تو دیکھے، رات کو تیرا باغ عالیشان، اور رات کو بجلی کڑکی، بجلی پڑی، طوفان آیا، کوئی بھی آسمان سے آفت آئی، اور صبح تو نے آ کر دیکھا سعیدن، وہ چٹیل میدان تھا، زلقا، بالکل صاف، اس میں تھا ہی کچھ نہیں، نہ درخت، نہ آبشار، نہ پھل، نہ کوئی رعنائی۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا، ہوا اس کے ساتھ ایسے۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایک رات میں غائب ہو گیا۔ آپ کلام میں جائیں، ایک رات میں عالیشان ہوٹل بنے ہوئے، جب سیلاب آیا تھا تو ایک لمحے میں سارے ہوٹل بہہ گئے۔ مجھے ایک بندہ یہاں ہمارے پاس آتا ہے، اس کے 8-10 ہوٹل ہیں وہاں، مجھے ایک ہوٹل میں ابھی میں پیچھے گیا، مجھے ٹھہرایا، بڑا بہت بہترین دریا کے اوپر ہے، ہمارے کمرے سے یہ پانی گزر رہا ہے، آگے پتہ چل رہا ہے، تو بڑا خوبصورت عالیشان ہوٹل۔ اس نے کہا یہ آپ آئیں دیکھیں ذرا، ہمارے یہ 5 ہوٹل تھے وہ بہہ گئے ہیں، یہ خالی ایک ابھی نیا بنایا ہے ہم نے۔ تو اب ایک دم روڈ پہ آ گئے، اللہ تو کر سکتا ہے، ایک دم یہاں ایک دم ڈاؤن، لوگ ہو گئے ایسے ہی۔ تو آپ فرمایا کہ پہلے یہ بات کہی، اس کے بعد فرمایا او یصبح، یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا صبح کے وقت کہ صبح کل ہو، یہاں صبح صبح کا لفظ ہے کہ رات میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، لوگ ایک دم جو ہے ختم، صبح اٹھیں گے قیامت ہو، موت آ گئی، رات کو ہی ختم، چھت گر گئی، آگ لگ گئی۔ تو فرمایا او یصبح ماؤها غورا، یا ایسا ہو کہ جو تیری آبشاریں ہیں نا باغ میں، ماؤها، یہ پانی جو ہے، غورا، اللہ اس کو نیچے کھینچ لے، زمین کے اندر کھینچ لے، بورنگ کا پانی، کنویں کا پانی ختم۔ آج دیکھیں آپ، پانی نہیں ملتا، زمین کے اندر چلے جائیں، کہاں کہاں تک بور چلا جاتا ہے۔
تو فرمایا یہ پانی اندر اللہ یوں کھینچ لے ایک سم آبشار کو، تیری جو نہر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فلن تستطیع لہو طلبا، پھر تو نہیں تلاش کر سکے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی اس کو، وہ تجھے ملے گی ہی نہیں، تو کوشش کرے گا پانی کہاں، اور نیچے گیا اور نیچے گیا۔ آج دیکھیں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے جب باتیں کی اس کو سمجھانے کے لیے، تو اس پر جو ہے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ چلا گیا تو اگلے دن وہی سارا ہو چکا تھا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی گھر بنائیں تو گھر پہ یہ لکھ دیں، یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ کہف کی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ گاڑی پہ لکھ دیں، فیکٹری میں لکھ دیں، ریسٹورنٹ پہ لکھ کے لگا دیں، تاکہ جو دیکھے اس کی یوں نظر پڑے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس بندے کی کسی کی نظر نہیں لگے گی، آپ کی چیز ڈیمیج نہیں ہوگی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آپ جو ہے اپنی ہی دکان، اپنے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو، تو آپ خود بھی کہیں، آپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور پھر آپ کو دوسروں کی نظر بھی نہیں لگے گی۔ اگر کوئی بندش رکاوٹیں بھی کر رہا ہے نظر سے، تو آپ جب کہیں گے اپنی گاڑی دیکھی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، گھر دیکھا، گھر میں داخل ہوئے، بچوں کو دیکھا، یہ پڑھ لیا، میاں بیوی پڑھیں، اس طرح ہر نعمت پہ پڑھیں۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی نظر سے آپ کو بچا لے گا، لوگوں کی نظر سے بچا لے گا۔ پھر جہاں یہ لکھا ہوا ہوگا اس جگہ نظر نہیں لگے گی۔ اور خاص طور پہ جو ریسٹورنٹ، بیکرز اور یہ سارے ہیں فوڈ کے، وہ تو خاص طور پہ لگائیں، اور جنرل سٹور، یوٹیلیٹی دیگر جو ہیں، کیونکہ وہاں تو نظر ایک دم اتنا رش، اتنی سیل، بس وہیں ختم، آستہ سے ڈاؤن۔ تو یہ کام خاص طور پہ ہر کاروبار والا۔ پھر جس آدمی پہ نظر بہت لگتی ہو، تو وہ آدمی نظر جس کو لگ جائے تو اس پر 70 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یوں پڑھ کے 70 بار پانی پہ دب کر کے اس کو پلا دے، اس پہ چھینٹے دے، بچہ، عورت، مرد، نظر اس سے ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ ایسی طاقتور جملے ہیں کہ جب بھی آپ یہ جملہ کہیں گے، اپنے مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ جملے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ شیطانی ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور انسان پہ اب جملے اتنے چھوٹے سے ہیں لیکن طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، ہر آفت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جتنے دن چاہے، جتنے روز چاہے پڑھیں، اور بار بار پڑھیں، چلتے پھرتے اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جس بندے سے آپ کو ڈر ہو، اکثر عورتیں مجھے پوچھتی ہیں، آتی ہیں تو کہ جی ہم فلاں کی شادی میں جا رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے، نظر بہت ان کی لگتی ہے، تو آپ بچے پہ دم کر کے یہ 11 بار پھر پھونک کر اسے لے جائیں، اور روز اس پہ پھونکتے رہیں، اور وہاں چلتے پھرتے جہاں آپ کو نظر کا خدشہ ہو کہ نظر حسد ہو جائے گا، کسی کا اٹیک، تو آپ یہ وہاں چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ کسی کا اٹیک آپ پہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔